کیونکہ جب بھی ہمارے چیلنجز تھے جموں کشمیر میں 96 سے لے کے جو میں نے اپنا سفر شروع کیا تو میرے والد میرے ساتھ ہوتے تھے. آج میں بہت بڑے بڑے چیلنجز کا میں نہیں پورا جموں کشمیر بہت ہی چیلنجز کو فیس کر رہا ہے. اور ایسے میں جو ہماری سرزمین ہے جس کے اوپر ہمیں فخر ہے، جس کو دنیا میں جنت بے نظیر کہا جاتا ہے، تو آج اسی سرزمین ہمارے تشخص، ہماری شناخت کے اوپر خطرناک قسم کے بادل منڈلا رہے ہیں. تو اس کا نیچرلی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ، تو اس لیے میں آئی تھی اور یہاں دعا کی، یہاں فاتح کی. تو امید انشاءاللہ امید تو میرے لوگ ہیں، چاہے وہ ساؤتھ کشمیر کے لوگ ہیں جس وطن کی میں رہنے والی ہوں، چاہے وہ پیر پنچال کے لوگ ہیں جہاں میں نے شاید ہی کوئی گاؤں، کوئی جگہ، کوئی علاقہ وہاں ہو جب وہاں لوگ مصیبت میں تھے، جب وہاں لوگوں کو مارا جاتا تھا، دن دہاڑے قتل کیا جاتا تھا، چاہے وہ ملیٹنٹ تھے، چاہے وہ سرنڈرڈ ملیٹنٹ تھے یا فورسز کے لوگ تھے. تو کوئی جگہ میں نے چھوڑی نہیں جہاں میں نہیں گئی ہوں. اور میں نے کوشش کی ہے جب بھی ہمارے لوگوں کے اوپر تکلیف آئی ہے تو میں نے کوشش کی اپنے حساب سے، کوئی میں بہت طاقتور انسان نہیں ہوں پر اپنے حساب سے میں نے کوشش کی کہ میں ان کے ظلموں کے خلاف آواز اٹھاؤں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے ٹرائبل لوگ ہیں جس میں ہمارے گجر، پہاڑی اور یہ جو بکروال قبیلے کے لوگ بہت زیادہ ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم ستم کیا جاتا ہے کیونکہ لگتا ہے ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ 2 دن پہلے جانی پور جموں میں بھی ایک حادثہ ہوا جہاں ایک ٹرائبل بچی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی کچھ گنڈوں نے، اور اس کے بعد جب اس کو بچانے کے لیے اس کی گھر کے ماں گئی اور بھی کوئی لیڈی چلی گئی تو ان کو اتنا پیٹا کہ ہسپتال میں وہ اس وقت داخل ہوئی ہیں. اور پولیس نے ایف آئی آر درج کرنے کے بجائے وہ کاؤنٹر ایف آئی آر دینا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں یہ ساری مشکلات، یہ سارے جو ظلم ہے اس کے خلاف میں نے وقتاً فوقتاً میرے پاس کیا ایک آواز ہی ہے وہ اٹھائی ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ جموں کشمیر کے لوگ بالخصوص جو میرے اپنے وطن کے لوگ ہیں، میرے غلام شاہ پادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے کے لوگ ہیں، وہ اس بات کی قدر کریں گے اور مجھے میری آواز کو طاقت دیں گے. تو یہ تو اس میں تو جمہوریت میں تو کوئی بھی کسی کے ساتھ تنقید کر سکتا ہے، آپ تو کسی کو روک نہیں سکتے ہیں، وہ تو چلتا رہتا ہے. لیکن اننت ناگ ہے کہ 2019 کے بعد سب سے بڑی اب نشانہ اگر کسی کو بنایا تو پی ڈی پی کو بنایا. کس طرح اس کو توڑا گیا، کس طرح ہمارے لیڈروں کو کچھ کو لالچ دے کے کچھ کو بلیک میل کر کے نکالا گیا، پارٹی توڑ دی. تو آج جب محبوبہ مفتی میدان میں آتی کیونکہ 2019 سے میں نے کوشش کی ہے ان کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا. اس کے لیے بہت سی مجھے اذیتیں سہنی پڑی، میرے گھر والوں کو سہنی پڑی، اور مگر میں اپنی بات پہ قائم رہی. تو ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ آواز پارلیمنٹ میں پہنچے گی تو شاید وہاں بھی ان کے لیے مشکلیں پیدا ہوگی، اور شاید جو جموں کشمیر کے اصلی حالات ہیں، خالی جموں کشمیری میں لداخ کی بات بھی کرتی ہوں کہ جو اصلی حالات ہیں تو کہیں ان اصلی حالات کی عکاسی نہ ہو جائے، اور یہ جو ڈول پیٹتے ہیں جموں کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے تو وہ ان کا جو بات ہے جو اس میں راز سے پردہ اٹھ جائے گا. تو اس لیے ان کی کوشش ہے جتنا بھی ہو سکے محبوبہ مفتی کو پارلیمنٹ سے باہر رکھا جائے. بہت بہت شکریہ.